بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا فرما. دعا کی ہمت دعا قبول نہیں ہوئی. وہ دعا حفاظت رکھی ہوئی ہے. لیکن جب یحییٰ علیہ السلام ان کا یعنی دیکھیے کہ جب یحییٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایسے پھل وہاں رکھے ہوئے جن کا موسم نہیں ہے، تو یہ پھل آیا کہاں سے؟ سمجھ گئے کہ میرا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو وہ پھل دے جس کا موسم نہیں. تو اسی وقت دعا کے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ تو نے جب مریم کو بن موسم کے پھل عطا فرمائے تو یقیناً تو اس بات پر قادر ہے کہ تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا. تو دعا کی، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بشارت دی، ہم نے ان کو خوشخبری دی. کس کی؟ یحییٰ کی. اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا تو نبی بھی ہوئے، ایسا بیٹا دیا تو نبی بھی ہوئے. اور دعا قبول کہاں ہو رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کی. مریم علیہ السلام کی جب پھر وہ نبی، یہ ولی کا نبی ولی سے افضل ہوتا ہے. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے کہہ دیجیے، اگر اہل اللہ اور اللہ کے محبوبین کا کوئی درجہ نہیں ہوتا تو پھر رب تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرماتا. آپ نے کہا کہ ان کو تو وسیلہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں کو پیدا فرمائے اور ان کے ذریعے عرفان اپنا عطا فرمائے، قرآن عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جب یہی اصل تھا، توجہ کریں، جب یہی اصل تھا کہ رب کا عرفان وہاں سے نبیوں سے آنا تھا، تو میں نے کہا پھر رب نے سجدہ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ سجدہ تو تعظیمت ہوتا ہے، تعظیم کے لیے. پتہ چلا کہ رب کے محبوبین کو ہوتے ہیں کہ جس کو پیدا فرما کر رب امت پر احسان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بندہ ایسا کامل، مکمل اور اکمل ہوتا ہے کہ اس کا امتی کتنا گناہ کار کیوں نہ ہو، علاوہ شرک کے جتنا گناہ کار کیوں نہ ہو، خدا اس کی برکت سے اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. دوسرا سوال، اگر اہل اللہ کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو شیطان مردود نہ ہوتا. اس لیے کہ شیطان نے شرک نہیں کیا تھا. شیطان پکا تو ہی اللہ کی عبادت کرتا. آپ دکھا دیجیے کہیں کہ شیطان نے کسی اور کی عبادت کی، کہیں نہیں دکھا سکتے. اللہ کی عبادت کرتا تھا، پکا تو ہی اور عبادت کا حال یہ تھا کہ فرشتوں کا سردار تھا. ہاں توجہ کر رہے ہیں، عبادت کا حال یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار ہے ابلیس. لیکن اہل اللہ کا